قطر کے شیخ نے ٹرمپ کو ایک محل نما جہاز گفٹ کیا ہے جس کی قیمت $1.5 ارب ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، ہماری فلسطینی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج عرب کے لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی کئی ایسے لیڈران گزرے ہیں کہ جنہوں نے ٹرمپ کے وزیر اعظم بننے پہ تو ٹویٹ کر دی تھی جیل کے اندر رہتے ہوئے، لیکن فلسطین کے بارے میں آج تک کبھی ٹویٹ نہیں کی گئی۔ تو السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان شہریار شاہد داستان حق ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہودوں اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، یہ آیت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں اور اگر تم لوگ ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو تم لوگ بھی انہی میں سے ہوگے۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ امریکہ کا جو موجودہ صدر ہے وہ سعودیہ کے دورے پہ پہنچتا ہے، سعودیہ کا دورہ ہوتا ہے اور سعودیہ کے عرب ممالک کے جو لوگ ہیں، عرب کے جو شہزادے ہیں اور سعودیہ کے جو ولی عہد ہیں شہزادہ سلمان، وہ انہیں گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں۔ کس چیز کی گارڈ آف آنر؟ یہود و نصارہ کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو آپ دوست نہ بناؤ، اور اگر آپ دوست بناؤ گے تو آپ انہی میں سے ہوگے۔ اور ٹرمپ کا ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں یہ ٹرمپ کہتا ہے کہ اگر سعودیہ اسرائیل کو قبول کر لیتا ہے تو یہ میری عزت افزائی ہوگی، اور مجھے یقین ہے اور مجھے ایک سعودیہ سے امید ہے کہ سعودیہ بہت جلد جو ہے وہ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنے گا اور بننے جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں، ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، ہماری فلسطینی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج عرب کے لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ اور ٹرمپ جو کہ اسرائیل کی بظاہر کھلے دل سے مدد کر رہا ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ دفاعی مدد ہو، چاہے وہ غذائی مدد ہو، جس طرح کی بھی مدد ہو وہ امریکہ اس ٹائم کر رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ثبوتوں کے کہ امریکہ اور ٹرمپ جو ہے وہ کس طرح جو ہے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ عرب ممالک اتنی پاکیزگی والی جگہ، جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے اتنی پاکیزہ جگہ ہے کہ ہم اس جگہ کی حرمت پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ جو ہے وہ شہر ہے سعودی عرب کے، اب وہاں پہ ٹرمپ صاحب پہنچتے ہیں اور وہاں کے ولی عہد جو ابھی پریزنٹ ولی عہد ہیں شہزادہ سلمان، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کی پریس کانفرنس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے دل دکھ جاتے ہیں اس کی بات سے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ اس کے بعد ٹرمپ جو ہیں وہ دورہ کرتے ہیں قطر کا، اور قطر کے جو شیخ ہیں، قطر کے شیخ نے ٹرمپ کو ایک محل نما جہاز گفٹ کیا ہے جس کی قیمت $1.5 ارب ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا اس ٹائم کا سب سے مہنگا ترین تحفہ ہے جو کہ ٹرمپ کو گفٹ کیا گیا ہے ایک عرب اسلامی ممالک کی طرف سے۔ اب یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین کے اندر کیا چل رہا ہے۔ فلسطین کے اندر لوگ ایک ٹائم کا کھانا بھی لائن میں لگ کے لے رہے ہیں اور ترس رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تقریباً 1 سال سے کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا، کھانا پیٹ بھر کے نہ کھانے کی وجہ سے غذائی قوت جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے ویٹ لوز ہو رہے ہیں، ہمارے ہیئر فال ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایسی بیماریاں ان کے اندر جنم لیتی جا رہی ہیں جو ان کی غذا نہ پوری ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بیماریاں لگ رہی ہیں۔ تو اب ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ عرب ممالک اس ٹائم دنیا میں تمام ممالک سے امیر ترین ممالک ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو جو $1.5 ارب کا جہاز گفٹ کیا ہے اس کی یہ کوئی وجہ بنتی ہے، کوئی خاص وجہ؟ تو جناب علی، رہی بات یہ نہیں کہ
جو عربی ممالک ہیں, جو عربک کنٹریز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر بھی کئی ایسے لیڈران گزرے ہیں کہ جنہوں نے ٹرمپ کے وزیر اعظم بننے پہ تو ٹویٹ کر دی تھی جیل کے اندر رہتے ہوئے, لیکن فلسطین کے بارے میں آج تک کبھی ٹویٹ نہیں کی گئی. اگر ٹرمپ کے وزیر اعظم بننے کے لیے ٹویٹ ہو سکتی ہے تو کیا آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہتے ہیں فلسطین کی ہمدردی کے لیے جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی, یا کیا وہ کہتے ہیں ٹویٹ نہیں کیا جا سکتا صرف اظہار یکجہتی کے لیے. پاکستان میں بہت سے ایسے لیڈران ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا فلسطین کی مدد کے لیے, لیکن کچھ ایسے لیڈران بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک پوسٹ, ایک ٹویٹ یا ایک بات بھی آج تک فلسطین کے بارے میں اگر کی ہو تو آپ مجھے بتائیے, میرے کمنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے, مجھے ثبوتوں کے ساتھ بتائیے. کہاں کے وہ مسلم لیڈر, کوئی ایک ایسی بات جو مسلم لیڈر بلی ہو. ریاست مدینہ کے دعوے کیے گئے, آج لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تقریر کی اقوام متحدہ کے اندر. تقریر تو یزید نے بھی کی تھی. تقریروں سے کام نہیں چلتا, کام اگر چلتا ہے تو عملی اور میدان کے اندر آ کے چلتا ہے. تقریر تو یزید نے بھی کی تھی اور اس کے بعد اس نے کیا کیا. تقریروں سے کام نہیں چلتا, کام چلتا ہے کہ جب آپ عملی کام کر کے دکھاؤ, دنیا کو پتا ہو. اور آج بالکل وہ آیت یہاں پہ کہنا بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, بے شک عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. آج وہ لوگ, ایک طبقہ جنہوں نے پاکستان کے اندر ہماری آرمی کو بہت ہیوی قسم کا نقصان پہنچایا, آج وہ اسلامی ریاست کا جو بنانے کا دعویٰ کرتے تھے, کدھر ہیں وہ؟ فلسطین کے بارے میں کوئی لفظ کیوں نہ بول سکے. آج ہم اپنے آرمی چیف اور DGISPR سے بھی یہ التجا کرتے ہیں, یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک جھلک اپنے انڈیا دشمن کو دکھائی ہے کہ جی ہم اتنی پاور رکھتے ہیں, اگر تم نے دوبارہ میلی آنکھ سے دیکھا تو اس سے بھی برا حال ہوگا. آج ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حافظ صاحب, جنرل سید عاصم منیر صاحب, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک جھلک ذرا فلسطین کو بھی دکھا دی جائے. آج فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹے جو ہیں وہ ہم پر نظر جمائے بیٹھے ہیں کہ جس طرح انہوں نے دشمن کو جواب دیا ہے اس طرح کاش ہمارے بارے میں بھی جواب دے دیں, ہماری بھی مدد کر دیں, تو کیا ہمیں بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا. ملیں گے آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اتنی دیر شہریار شاہد کو داستان حق TV کی طرف سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.